اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ قیام عاشوراء اور اسباب قیام عاشوراء کے بارے میں گفتگو کرتے آئے۔ اسباب قیام عاشوراء سے مراد وہ عوامل ہیں جن کی وجہ سے امت منحرف ہو گئی، امت گمراہ ہو گئی اور امت نے فرزند رسول کو شہید کیا، آل رسول کو اسیر کیا اور یزید کی حمایت کی۔ اس کے وجوہات کیا تھے ان کی طرف اشارہ کیا۔ ان میں سے ایک کربلا کے واقع پیش آنے کے ایک وجہ دشمنی قریش با آل محمد۔ قریش عرب کے سب سے دولت مند قبیلہ تھا، تاجر قبیلہ تھا۔ تاجر ہونے کے ناطے سے، جہاندیدہ ہونے کے ناطے سے تیز طراز لوگ تھے۔ اور پھر عام الفیل کے وقت جب لشکر ابرہہ کو شکست ہوئی اور ابابیل کے ذریعے خدا نے لشکر ابرہہ کو نابود کیا، خانہ کعبہ کو بچایا، تو قریش کا مقام عرب دنیا میں مزید آگے بڑھا۔ قریش کی طرف تقدس کے ساتھ، احترام کے ساتھ نگاہ کرنے لگے، اور اس حد تک قریش عرب کے درمیان مقبول تھا کہ اگر قریشی کی جنگ ہو رہی تھی کسی اور کے ساتھ، دوسرا عرب آ کے کہتا تھا آپ آرام کریں، میں آپ کے جگہ پر جنگ کرتا ہوں۔ اس حد تک قریش مقبول ہو گئے تھے۔ دولت مند، دولت اور مذہبی تقدس دونوں ایک جگہ پر جمع ہو گئی تھی۔ پھر اسلام کے آنے کے بعد پیغمبر خدا کا تعلق قریش سے ہونے کی وجہ سے قریش کے قبیلہ کی حیثیت ختم نہیں ہوئی، اگرچہ پیغمبر کے ساتھ جنگ کرنے والے قریش ہی تھے۔ پہلا نمبر پر قریش، دوسرے نمبر پر یہودیوں کے ساتھ پیغمبر کی جنگ ہوئی۔ تو قریش کی یہ حالت تھی، پیغمبر کے ساتھ مسلسل جنگ لڑی، اور سن 21 پیغمبر کے ظہور کے بعد، سن 21 کے بعد یعنی فتح مکہ کے دن قریش نے ہتھیار ڈال دیا پیغمبر کے سامنے۔ لیکن قریش کے دل میں پیغمبر کی اسلام کی دشمنی رہی۔ حضرت عباس پیغمبر کی چچا فرماتے ہیں، رسول خدا سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، قریش والے جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو پرتپاک انداز میں خوشی کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، جب ان کی نگاہ ہم پر پڑتی ہے تو ان کا تیور بدل جاتا ہے اور ایک غصہ، ایک ناپسندیدہ شکل میں ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا جب تک بنی ہاشم کے ساتھ یہ خوشی کے ساتھ پیش نہیں آئیں گے، محبت نہیں کریں گے، تب تک ان کا ایمان صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ بنی ہاشم سے دشمنی کی وجہ یہی ہے کہ یہ پیغمبر کا تعلق اس خاندان سے ہے ایک، اور بنی ہاشم نے پیغمبر کی حمایت کی از روز اول بعثت تا آخر، اور ان کے درمیان علی کے ذات گرامی جو سب سے بڑے مدافع پیغمبر تھے روز اول بعثت سے، کہ علی نے آنکھیں پیغمبر کے دست مبارک میں کھولی اور پیغمبر نے اپنی آنکھیں علی کے زانوئے مبارک پر بند کی۔ اس حد تک رابطہ، اسی لیے علی کے ساتھ دشمنی کرتے تھے، علی کے ساتھ متعدد گروہ دشمنی کرتے تھے۔ ایک قریش سب سے بڑے دشمن تھے، مولا امیر المؤمنین شکایت کرتے قریش میں، ابن ابی الحدید اپنی شرح نہج البلاغہ میں بیان کرتے، اور اس کلام کے ایک ٹکڑا خود نہج البلاغہ میں بھی ہے۔ علی فرماتے اللہم انی استعدیک علی قریش، خدایا میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں قریش کے خلاف۔ اب نہج البلاغہ میں کئی نکات قریش کے بارے میں، انہوں نے میرا حق غصب کیا، مجھ پر ظلم کیا، میرے دل کو خون کیا۔ اب اس جملے میں فرماتے اللہم احفظ حسنا و حسینا، خدایا حسن اور حسین کی حفاظت فرما۔
ولا تمکن فجرت قریش منہما، قریش کے فاجر و فاسق لوگوں کو قدرت عطا نہ فرما کہ حسن حسین کو نقصان پہنچا سکے، معدوم تو حیہ، جب تک میں زندہ ہوں۔ اب میری وفات کے بعد خدایا تو وکیل ہے، تو محافظ ہے۔ تو یہ حالات تھی قریش کے ساتھ۔ میزان الطبرانی جو عالم اسلام کے عظیم مصنف ہے، معجم الکبیر میں نقل کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ابن ابی الحدید بھی اور دوسرے بزرگان میزان الاعتدال میں، یا عالم اسلام کے بزرگان ہیں، کہتے ہیں پیغمبر نے ایک دفعہ علی کی طرف نظر کی اور رونے لگے۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کیوں روتے؟ فرمایا ضغائن فی صدور قوم لا یبدونها لک حتی یفقدونی، لوگوں کے دلوں میں یا علی آپ کی دشمنی ہے، آپ کی نسبت میں کینہ ہے، اور یہ ظاہر نہیں کریں گے اپنے کینہ کو، میرے وفات کے بعد ظاہر کریں گے۔ یہ حالات ہے۔ اور اسی طرح سے خلیفہ سوم عثمان کہتے ہیں کہ میں کیا کروں، میری کیا تقصیر ہے اگر قریش علی کے دشمن ہے، اس لیے کہ علی نے قریش کے 70 ایسے بہادروں کو خاک و خون میں ملایا ہے جن کے پیشانی چمکتے تھے، یعنی بہادر بھی تھے، قریش سے تعلق بھی رکھتے تھے، اور پیشانی چمکنے کے معنی کھاتے پیتے لوگ تھے، کام کرنے والے لوگ نہیں تھے، کھیتی باڑی کرنے والے لوگ نہیں تھے۔ اب ایسے لوگوں کو خاک و خون میں ملایا تو ان کی دشمنی۔ امیر شام کے بارے میں عالم اسلام کے بہت عظیم محققین کہتے ہیں ممکن نہیں تھا امیر شام علی کی خلافت کو قبول کرے، کیونکہ جنگ بدر ہی میں جو مقابل میں آئے تھے علی اور حضرت حمزہ اور شیبہ کے مقابل میں جو آئے تھے، تینوں امیر شام کے عزیز تھے، ماموں تھے، بھائی تھے اور عزیز تھے۔ تو اسی لیے تینوں کو ایک ہی جنگ میں علی نے جہنم واصل کیا، اسی لیے وہ علی کی حکومت کو مان نہیں سکتے تھے۔ تو امیر شام جب اپنے خطوط میں اشارہ کرتا تھا، علی فرماتے تھے کہ میں نے اسلام کے لیے مارا ہے، اپنے ذاتی دشمنی کی وجہ سے کسی کو نہیں مارا ہے۔ تو یہ مسائل بعض وقت امیر شام کہتا ہے کہ ہم بھی عبد المناف کے اولاد میں سے، آپ بھی ہے، گویا درجہ برابر ہے کہنا چاہتا ہے۔ علی فرماتے ہیں ہمیں یہ کہنا کہ ان بنو عبد مناف فکذلک نحن، امیر شام کہتا ہے ہم بنو عبد مناف ہے، آپ بھی ہے، ایک جیسے ہے۔ فرماتے ہیں ولیکن لیس امیہ کا ہاشم، لیکن یاد رکھو امیہ جو بنو امیہ کے دادا ہے وہ ہاشم کی طرح نہیں تھا، ہاشم کے برابر نہیں تھا۔ ولا حرب کا عبد المطلب، اسی طرح سے تمہارے بعد کے دادا حرب عبد المطلب کے برابر نہیں تھا۔ ولا ابو سفیان کا ابی طالب، ابو سفیان ابو طالب کے درجے پر نہیں تھا۔ ولا المہاجر کا طلیق، اسی طرح سے بنی ہاشم ہجرت کر کے مدینہ آئے اور تم لوگ فتح مکہ کے دن غلام بن گئے اور پیغمبر خدا نے آزاد کیا۔ ولا الصریح کا لصق، اسی طرح سے وہ جو صاف صریح ہے، صاف قریش سے تعلق رکھتا ہے، اولاد قصی ہے، وہ کل لصیق، لصیق کی طرح نہیں ہے۔ بنی ہاشم صریح صاف طریقے سے عبد مناف کے اولاد ہے، لیکن بنی امیہ کے بارے میں یہ تاریخ میں موجود ہے کہ امیہ حقیقت میں عبد مناف کا بیٹا نہیں تھا، عبد مناف کا بیٹا نہیں تھا، بلکہ اس کو غلام کو، رومی غلام کو بیٹا بنایا گیا تھا، اس کے اولاد میں سے تھے۔ اسی لیے بیٹا بنانے سے عرب ثقافت کے مطابق بیٹا شمار ہوتا تھا، اور اس کو وہی حیثیت تھی جو حقیقی بیٹے کو ہوتی تھی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ دشمنیاں اسلام سے پہلے بھی مصر کے مشہور مصنف محمود عقاد عالم اسلام کے علماء میں سے ہے، محققین میں سے، کہتے ہیں اسلام سے پہلے بھی بنی ہاشم فضیلتوں کا خاندان تھا، بنی امیہ رذیلتوں کا خاندان تھا۔ اسی لیے دونوں میں اختلاف برقرار تھا، کیونکہ پاکیزہ انسان کو ناپاک انسان پسند نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح سے پیغمبر اور ابو سفیان، علی اور معاویہ اور امام حسین اور یزید، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اہم وجہ کربلا کے واقعہ کا یہی مسئلہ تھا کہ جو دشمنی تھی آل محمد کے ساتھ، وہ دشمنی باعث کربلا کے میدان میں امام حسین فرماتے ہیں بتاؤ میری کیا غلطی ہے، میں نے حکم خدا کو تبدیل کیا، حلال کو حرام، حرام کو حلال قرار دیا ہے؟ کہتے نہیں،
جو دشمنی بدر و حنین میں آپ کے والد کے ساتھ، آپ کے نانا کے ساتھ جو ہماری دشمنی ہے، اسی دشمنی کے انتقام لے رہے ہیں۔ اسی طرح سے جب اسرائے آل محمد پہنچ گئے شام میں، یزید اپنے ایک محل کی چھت پر تھا، اسرا کو دور سے آتے ہوئے دیکھا اور ساتھ ہی کسی کوا کی آواز سنی۔ عربوں کے درمیان کوا کی آواز خاص حالت میں کوا کی آواز نحس کی علامت ہے، بری خبر سمجھی جاتی ہے۔ کہتے میں نے کوا سے کہا نعب الغراب فقلت له انعت او لا تنعت فقد قضيت من الغریم دیونی۔ کوا نے آواز دی، میں نے کہا کہ تم آواز دو یا نہ دو، میں نے اپنے مقروض سے جس پر میرا قرضہ تھا یعنی آل محمد سے اپنا قرضہ واپس لیا۔ یعنی انہوں نے ہمارے آدمیوں کو شہید کیا تھا تو ہم نے ان سے انتقام لیا۔ آپ جانتے ہیں جنگ احد میں حضرت حمزہ کو صرف شہید نہیں کیا، ان کے کلیجے کو چبایا۔ یہ دشمنی کے آخری درجہ ہے، مسلح کیا گیا ان کے ساتھ، ان کے ہونٹ، ان کے ناک، ان کے کان، اعضاء و جواری کو قطع کیا، اور تاریخ اسلام میں کسی کے ساتھ ایسا پیش نہیں آیا تھا۔ تو یہ دشمنیاں ہیں بنی ہاشم کے ساتھ، آل محمد کے ساتھ۔ اسی لیے یزید جب آل محمد دربار یزید میں پہنچے، یزید نے وہ مشہور شعر کہا لست من خندف ان لم انتقم من بنی احمد ما فعل، میں خندف کے اولاد میں سے ہوں، بنی امیہ کے آبا و اجداد میں سے ایک کا نام لیتا ہے کہ میں اس کے اولاد میں سے نہیں ہوں، اگر میں انتقام نہ لوں آل محمد سے، ان کے اعمال کے مقابل میں انتقام نہ لوں۔ اسی لیے جب کربلا میں کسی نے پیشنہاد کے ابن زیاد کے دربار میں حسین کے ساتھ صلح کرے تو کہا نہیں، یہ شمر نے وہی پہ کہا کہ حسین سے انتقام لینا ہے، جس طرح سے خلیفہ پیاسا مارے گئے ہیں اسی طرح سے حسین کو پیاسا شہید کرنا۔ البتہ وہ جھوٹ ہے، علی نے خلیفہ سوم کو بچانے کی کوشش کی، خلیفہ سوم کے لیے دودھ بھی بھیجا، حسن حسین علیہ السلام کو دروازے پر رکھا، لیکن عربی مشہور مثال ہے ہر برتن میں جو کچھ ہے وہی باہر نکلتا ہے۔ مولا امیر المؤمنین فرماتے ہیں، آپ کی زبانی ایک شاعر کہتا ہے، بہت مشہور واقعہ ہے، پیغمبر عالم خواب میں آئے اس حوالے سے، اس شعر میں کہتا ہے وَكَانَ الْعَفْوُ مَلِكْنَا وَكَانَ الصَّفْحُ مِنَّا سَجِيَّةً مَلِكْتُمْ وَسَالَ الْأَبْطَحُ بِالدَّمِ۔ ہم جب حکومت پر آئے ہم نے معاف کیا، لیکن تم جب حکومت پر آئے تو تمام بلندیوں کو تک خون پہنچایا۔ یہی فرق کے لیے کافی ہے، فَكُلُّ إِنَانٍ بِمَا فِيهِ يَنْضُحُ، وہ ہر برتن سے وہی نکلتا ہے جو اس کے اندر ہے۔ تو ایک اہم وجہ آل محمد کے ساتھ دشمنی ہے، جس کی وجہ سے کربلا میں آل محمد سے انتقام لیا، ورنہ شش ماہ بچے کو بھی پیاسا ذبح کرنے کی ضرورت نہیں تھی، سیدانیوں کو اسیر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ وہی انتقام تھا جو لینا چاہتے تھے اسلام سے، پیغمبر سے، آل محمد سے۔ آل محمد کے ایک دشمن جو بھی کافر ہو آل محمد کے دشمن تھے۔ آپ جانتے شام میں جب آل محمد پہنچ گئے، عیسائی اور یہودیوں کے بازاروں میں، علاقوں میں انہیں گھمایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ ان کے آبا و اجداد نے تمہارے آبا و اجداد کو قتل کیا، ان سے انتقام لو۔ منافقین بھی آپ کے دشمن تھے، قریش بھی آپ کے دشمن تھے، بنو امیہ بھی آپ کے دشمن تھے، لیکن دشمنی اور دنیا پرست لوگ، مفاد پرست لوگ بھی آپ کے دشمن تھے۔ دشمنی کی اہم وجہ یہی تھا کہ یہ اسلام مجسم تھے، قرآن ناطق تھے، ان کو اسی لیے یہ لوگ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ آپ جانتے ہیں پہلا پیغمبر کے خلاف جنگ کی قیادت بالواسطہ یا بلا واسطہ قریش نے کی، پیغمبر کے ساتھ ہر قسم کی دشمنی کی، پیغمبر کے دندان مبارک کو شہید کیا، حضرت حمزہ کو مسلح کیا، پھر علی کو اقتدار سے محروم کیا گیا، پھر علی جب اقتدار پر آ گئے، جنگ جمل کو بھی قریش نے علی کے خلاف کسی قسم کے بہانے کے بغیر، یعنی کسی قسم کے دلیل کے بغیر، کسی قسم کے جواز کے بغیر علی کے خلاف جنگ جمل قائم کیا انہوں نے، پھر جنگ صفین علی کے خلاف قائم کیا، اور جنگ نہروان کی وجہ بھی جنگ جمل اور صفین ہے کہ کچھ احمق لوگوں کو اور کچھ منافق لوگوں کو ملا کر جنگ نہروان وجود میں لایا۔
تو یہ کربلا کی ایک اہم وجہ یہی ہے کہ اہل باطل یقیناً اہل حق کے دشمن ہیں، اور جو بھی اسلام کے دشمن ہیں اہل بیت کے دشمن ہیں جو اسلام میں مجسم ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔